السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 10 تک۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب۔ سید انوار الحسن کی غیر موجودگی میں پروگرام کی میزبانی کے فرائض میں سر انجام دوں گا۔ ناظرین، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ضروری تو اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ دوستی میں سمجھوتا ناممکن۔ اب اس سچویشن میں کئی حلقوں میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور کئی دنوں سے اٹھائے جا رہے تھے۔ سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ آخر اب کیا ہوگا، فورن پالیسی کیا ہوگی، پاکستان کہیں بیچ منجدار میں تو نہیں پھنس گیا۔ لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے چینی صحافی ڈاکٹر ایرک کو انٹرویو دیا، پالیسی واضح کر دی، بحث ختم کر دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے انسانوں کی بہتری کے لیے ایک نسخہ بھی دے دیا۔ پالیسی کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ پالیسی وہی ہے جو 1970 میں تھی۔ جس طرح پاکستان نے 1970 میں چائنا اور امریکہ کے درمیان کردار ادا کیا، وہ کردار پاکستان پھر ادا کرے گا۔ وہ کردار کیا تھا؟ چائنا اور امریکہ کو قریب لانا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، سنواتے ہیں آپ کو۔ I see Pakistan's role as maybe one day replicating the role Pakistan played in 1970 when it brought China and the United States together, when Dr. Kissinger made his famous visit to China. وزیر اعظم پاکستان نے اقتصادی دوڑ میں، اقتصادی ترقی کی دوڑ میں چین اور امریکہ کے درمیان مثبت اور پرامن مقابلے کی بات کی کہ یہ مقابلہ ہو پھر تو اچھا ہے، لیکن اگر معاملات سرد جنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ معاملات نہ چائنا کے لیے اچھے، نہ امریکہ کے لیے اچھے، نہ خطے کے لیے اچھے، نہ پوری دنیا کے لیے اچھے، اور پاکستان ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ کیا کہا تھا یہ بھی سنیے۔ The sad trend, unfortunate trend of this rivalry between the US and China, if this could easily turn into healthy competition, and in that the whole world gains from it. But if it goes into a Cold War type situation, like we witnessed, after the Second World War between the Soviets and the US, I think the world does not want another Cold War. تو ناظرین، وزیراعظم نے جہاں چین اور امریکہ کے حوالے سے کھل کر بات کی، وہیں امریکہ کی طرف سے ماضی میں اور حالیہ افغانستان کے ڈیولپمنٹس کے بعد پاکستان پر لگائے گئے الزامات کا شکوہ بھی کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کو جب ضرورت محسوس ہوئی تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جب کام پڑا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جب کام نکلا تو امریکہ بھی نکل گیا، بلکہ صرف نکلا نہیں بلکہ پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ بھی کی، پاکستان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ لیکن اس کے برعکس چائنا ہر موسم میں، ہر حال میں پاکستان کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ بھی سنیے۔ United States has been also a good friend of Pakistan, but it hasn't been a sort of like with China, an all-weather friend. There have been times when the US has been very friendly, but then, when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned. ناظرین، اب اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں مسعود خالد صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، چائنا میں رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ وی ہیو ود اس ڈاکٹر منور حسین، ویلکم ٹو دا شو سر، آئی آر ایکسپرٹ ہیں آپ۔ اینڈ وی ہیو شکیل احمد رامے صاحب، اکنامسٹ ہیں، آپ کتابیں لکھی ہیں چائنا کے حوالے سے بھی۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا سب سے پہلا سوال لے کر۔ عمران خان صاحب کا وزٹ، چائنا کا وزٹ اس وقت میں ہوا جس وقت سپیکولیشنز بھی تھیں، حالات بھی اس طرف نظر آ رہے تھے کہ ایک سرد جنگ کا ماحول ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ رول آف پاکستان کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے واضح تو کیا ہے، آپ کا اس میں کیا انپٹ ہوگا سر؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں جو اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کوئی مفاہمت کروا سکے یا کوئی ایسی کر سکے۔ اس لیے اس وقت تو ہمیں چین اور پاکستان کے درمیان چیزیں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان چیزیں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو تب ہوتا ہے رول جب آپ کے دونوں طرف تعلقات بہت اچھے ہوں۔ جب آپ 1970 کی بات کرتے ہیں تو بالکل تعلقات وہ اس وقت حالات مختلف تھے۔ چین اور امریکہ کا بھی ایک دوسرے کے لیول نہیں تھے یہ دونوں ملک 1970 میں، اس لیے بات چیت ہو سکتی تھی۔ اب چونکہ ایک کمپٹیشن ہے اور کمپٹیشن نیک ٹو نیک ہے، اور ان کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ سوچ کہ پاکستان جلد ہی ان دنوں میں
کوئی ایسا کردار ادا کر سکے گا. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر منور آپ کی طرف یہی سوال لے کر آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے، سر نے تو کہا کہ اس وقت کے حالات مختلف، آج کے حالات مختلف ہیں، لیکن چونکہ ذرا عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے، پالیسی ایک طرح سے پاکستان نے وضع کی اپنی کہ پاکستان کا رول کیا ہوگا. وٹ ڈو یو تھنک، کیا واقعی پاکستان رول پلے نہیں کر سکتا؟ حالات مختلف ہیں. آئیڈیلی تو پاکستان کو بیلنسڈ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے اچھے تعلقات کو قائم رکھنا ہے چائنا کے ساتھ بھی، اور اچھے تعلقات کو قائم رکھنا ہے امریکہ کے ساتھ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی آپ امریکہ پہ بہت ساری چیزوں کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں. فار انسٹنس مور دین 50% آپ کا ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے وہ امریکہ، چونکہ آپ کے پاس امریکن مشینری ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تیسرا یہ کہ وہ ایک انفلوئنس رکھتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر، چاہے وہ فیٹ ایف ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے. پھر ڈومیننٹ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا. دوسری طرف چائنا ہے جو کہ رائزنگ پاور ہے، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں امریکہ کو سرپاس کر چکا ہے، اکنامیکلی سرپاس کرے گا شاید 4 سے 5 سالوں کے اندر. پھر سی پیک ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چائنا چونکہ نمایاں ہے پاکستان کے ساتھ دوستی میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوستی ہماری کنسسٹنٹ ہے. آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. پارشلی آئی ایگری ود رسپیکٹیبل جنرل لودھی صاحب کہ پاکستان کی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میڈیشن کروائے، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہم نے میڈیشن کی کوشش کی اور انہوں نے قبول نہیں کی. لیکن پارشلی آئی وڈ سے کہ پاکستان بھی ایک مڈل رینج پاور ہے. اور پھر یہ کہ اگر پاکستان کی اہمیت نہیں ہوتی تو میرا خیال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک الائے ہے، حالانکہ ہمارے اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کم از کم جو 70 کی دہائی کے اندر جو ہم نے رول پلے کیا اس کو ہم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان میں ایگری ہو. تیسرا اس کا ایویڈنس بڑا جو اسٹرانگ ایویڈنس ہے وہ یہ کہ میں چائنا اور امریکہ کی جو ٹسل ہے اس کو ایز میں کنٹینمنٹ پالیسی جو کہ کولڈ وار کے تناظر میں تھی اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھی چائنا نے 13 سے 14 بلین ڈالرز جو ہے وہ امریکہ کو دے کر، بانڈز دے کر اسے بیل آؤٹ کیا ہے. اگر امریکن اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا مقصد چائنیز اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے، یعنی ڈپینڈنسی ہے. اور اگر چائنیز اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر دنیا کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے. تو لہٰذا امریکن اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے، دنیا کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے. امریکن اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے، چائنا کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے. تو ایک انٹر ڈپینڈنس ہے. تو میں کولڈ وار ٹائپ نہیں دیکھتا. آخری جو پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ چونکہ کولڈ وار میں یہ تھا کہ سوویت یونین ایک سیاسی نظریہ بھی ساتھ میں دے رہا تھا، ایک پولیٹیکل سسٹم دے رہا تھا، جبکہ چائنیز کا پرسپیکٹیو اس میں بڑا کلیئر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سیاسی نظریہ یا سسٹم یا نظام نہیں دینا چاہتے چونکہ وہ انتہائی ٹپیکل ہے اور کوئی اسے اڈاپٹ نہیں کر پائے گا. اور چائنا کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ون ون سچویشن ہو اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پوری دنیا کے فائدے کے لیے کام کیا جا سکے. ٹھیک ہے مسعود صاحب آپ کی طرف آئیں گے، کامنٹ لیتے ہیں اسی معاملے پر. پہلے کامنٹ لے لوں پھر ایک اور سوال کروں گا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے لیے مشکل حالات میں کہ وہی رول پلے کرنا جو 1970 میں کیا گیا تھا، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ گنجائش ہے، ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ. دیکھیے جی بات یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی نوعیت ہے چین کے ساتھ وہ بالکل مختلف نوعیت ہے، اور جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں کی ایک نوعیت بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب کی بات صحیح ہے بالکل کہ ہماری دوستی رہی امریکہ کے ساتھ، امریکہ نے ہماری مدد کی ہے، لیکن اس وقت کافی سالوں سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اس لیول کے یا اس طرح سے نہیں ہے جیسے پہلے تھے، بلکہ ہمیں تو کافی یعنی کہ مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ابھی بھی ہے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو بیان ہے وہ اہم بھی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا اہم شاید نہیں بھی ہے، ان سینس کہ یہ ایک اس نے بات کی ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ اس کی مطلب یہ کہ کیا فالو اپ کیا ہوتا ہے. از اٹ جسٹ اے اسٹیٹمنٹ اور سم میننگ ٹو اٹ؟ اینی وے جہاں تک پاکستان کا رول ہے جی، پاکستان تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس پوزیشن میں تو نہیں ہے، گو کہ شاید ہماری خواہش ہو اور خواہش رہنی بھی چاہیے کہ آئندہ اگر کسی ایسے کوئی ایسا موقع آئے کہ جب پاکستان کو کردار ادا کر سکے تو ہمیں کرنا چاہیے. 70 کے جو حالات تھے وہ مختلف تھے، آج کے حالات کافی مختلف ہیں.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں انتہائی کشیدہ ہیں. باقاعدہ ایک رائیولری شروع ہوئی ہے, ایک کمپٹیشن ہے جو کہ انٹینسیفائی ہو رہا ہے. آج دیکھیے, آج میلبرن میں کوارڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے. وہ کیا ہے, آکس کیا ہے, یہ انڈیا اور امریکہ کا نیکسس کیا ہے. دیکھیں نا, یہ سب چیزیں جو ہیں چین مخالف انیشیٹوز ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شاید ہم ابھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ کنسنٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی بھی ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ, اور چین اپنے طور پہ بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے, یا اگر اس میں کوئی اس سمت کی طرف جائیں تو چائنا از کیپیبل آف ہینڈلنگ اٹ. اور چائنا ہمارے لیے بھی کوئی, امریکہ کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب دیکھیے, جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے, ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور مضبوط کریں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کوئی امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑنے نہیں جا رہا. ہم نے آلریڈی ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اگر دیکھا جائے. وہ تو پاکستان تو یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو. یہ تو دوسری طرف سے سگنل آتا ہے کہ بھئی آپ یہ کریں, ڈو مور, ڈو دس. دیکھیں نا, سینکشنز تو ادھر سے لگتی ہیں, ہماری سپلائی جو ملٹری سپلائی وہاں سے روکی جاتی ہے. اس وقت تو حال یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے آپ کو کوئی ملٹری اسسٹنس نہیں ہے. آپ کا جو مین اسٹے ہے ڈیفینس کا, اور جنرل صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ تو چائنا ہے. اس وقت آئی تھنک مور دین 70% آف یور ڈیفینس اکوپمنٹ اینڈ ڈیفینس سپلائیز وہاں سے آ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھنی پڑیں گی. سی پیک کو سامنے رکھنا پڑے گا. سی پیک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو انڈرمائن کرنے کی, سبوٹاج کرنے کی. تو چین کے ساتھ تو چین تو ہر وقت, ہر موقع پہ, ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور میں آپ کو 10 مثالیں اس وقت دے سکتا ہوں, ٹائم نہیں ہے, کہ کہاں کا چین نے ہماری مدد کی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے فیٹف میں, دیکھیے جہاں امریکہ کی طرف سے فیٹف پہ مخالفت ہو رہی ہے پاکستان کی, چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے. نیوکلیر سپلائز گروپ میں امریکہ کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے. بالکل ایسے سر, چائنا ساتھ کھڑا ہے. سر ریسنٹلی اس وزٹ میں ہی جو کشمیر کے معاملے پر چائنا کی طرف سے پھر سے بیان آیا, وہ بھی ایک طرح سے پاکستان کی فتح کہہ لیتے ہیں اس کو. جو پاکستان کے موقف ہے اس کی تائید چائنا کی طرف سے پھر سے کی گئی. ہوں تو ماضی میں بھی کی گئی, لیکن 70-80 کی دہائی میں معاملات کچھ مختلف ہوئے تھے. اب ایک بار پھر چائنا جو ہے اس موقف کی تائید کر رہا ہے. ہاؤ گڈ از دیٹ سر؟ جی بالکل جی, چائنا نے ایک پرنسپل پوزیشن لی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق, یو این چارٹر کے مطابق اور سیکورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور جو انڈیا نے یونیلیٹرل ایکشن کیا ہے اگست کا, وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک گین ہے. وزیر اعظم کا دورہ اچھا رہا ہے اور ہم لوگ اب بیٹ ہیں. اس کے جو کچھ ان کے تحفظات تھے چین کہ جیسے مطلب یہ کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا تھا, آئی پی پیز کا مسئلہ, ایک ریوالونگ فنڈ کا مسئلہ تھا, سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. تو یہ 3-4 جو بڑے بڑے ایشوز تھے جس پہ کچھ تشویش تھی, اور یہاں بھی ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی تھی کہ تعلقات میں کوئی شاید کسی قسم کی یہ رکاوٹ ہے, کچھ ہے. تو وہ جو مشکلات تھیں وہ اسٹریٹجک لیول کی نہیں تھیں. اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ جو یہ ہے, اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چین پاکستان کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. چین یہ کہتا ہے کہ پاکستان از آور ٹاپ پرائرٹی ان آور نیبرہڈ, ہمیشہ سے, اور وہ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں. چینی لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ چاہے جو دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے, پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمارے تبدیل نہیں ہوں گے. تو یہ کتنا بڑا میسج ہے جو پاکستان کو مل رہا ہے. تو ایگزیکٹلی میں سامعین کو, ناظرین کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس دوستی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں جو سی پیک کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے ہمیں ٹیکنالوجی اور کیپٹل وہاں سے ملے گا. اور بالکل اس وزٹ میں تو سر ایسی بات بھی ہوئی ہے, نہ صرف ٹریڈ کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. سر ساتھ رہے گا شکیل احمد رامے صاحب کی طرف آتے ہیں. سر ابھی گفتگو ذرا ہم ریلیشن شپس پر کریں, لیکن میں آپ سے جاننا ہی چاہوں کہ جو وزٹ رہا, جو میٹنگز رہیں, جو چائنیز کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, جس طرح گفتگو بھی کی گئی, کچھ باٹل نیکس تھے جو کہ لگا کے ریموو کیے گئے ہیں, کچھ ہنڈرنس تھی جو لگا کے ریموو کی گئی ہیں. اب اسپیشلی اکنامک زونز میں ہمیں لگے گا کہ آسانی آئے گی, بہتری آئے گی, جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی. یہ کتنا بہتر ہوگا سر خطے کے لیے؟ دیکھیں اس میں صرف اس کو سوال میں آنے طرف میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا
70s کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت امریکہ کی ولنگنیس تھی. اس کی ریزن یہ تھی, اس وقت چائنا اور رشیا کی جب تعلق خراب ہوئے تو امریکہ نے سوچا کہ ابھی اس بلاک میں پینیٹریٹ کرتا ہوں. سو دیٹ واز دیئر ولنگنیس. تو انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پاکستان کو کہا. اب جو سچویشن ہے, اب سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے ایک اپنا سینٹر بنا دیا اینٹی چائنا, ٹیکنالوجی کا سینٹر الگ بنا دیا سی آئی اے پینٹاگون میں. سو دے آر دیئر ڈفرنٹ مینٹیلٹی. سو ان دس ریگارڈ تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اب وہ ایک دوسری چیز ہے, اس کا نام پاورفل کنٹری تھے. 60 کا جتنا بھی رہا تھا جو ہمارے پاس, تو ہم ایک مرجنگ پاور تھے. تو وہ بعد میں جو ہوا وہ ایک الگ بات ہے. سو ڈائنامکس ہیز بین چینج. ٹھیک. نو کمنگ بیک ٹو کویسچن سی پیک. دیکھیں سی پیک تو شروع دن سے یہ کنفرم بات ہے, ہر کسی کا کنسنسس ہے پاکستان میں, یہ پاکستان کے لیے ٹرانسفارمیٹو پروجیکٹ ہے. مگر اس ٹرانسفارمیٹو کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کیا چاہیے, یہ ایسی بات ہے جو میں کہہ کے تھک گیا ہوں. ابھی تھوڑے پروگرام میں تھا تو اسی پہ بات کر رہا تھا. ہمیں دیکھیں باتیں تو ہو جاتی ہیں, جو گراؤنڈ ورک ہے ہمیں یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جب ہم بات کرتے ہیں, اب اس میں صرف رینکنگ امپروو نہیں کرنی, اس میں ہم نے کنڈیشنلٹی کو بھی چینج کرنا ہے. نمبر 1. ٹھیک. صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. الیکٹریسٹی کا کنیکشن لینے کے لیے ہمیں 113 دن لگتے ہیں, جبکہ بہت سے ممالک میں 1 دن یا 1 ہفتہ لگتا ہے. ٹرو. اگر اس طرح کی چیزیں ہینڈل نہیں ہوں گی تو پھر کیسے موو کریں گے. نمبر 2, ہم نے انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے, چائنا ہو چاہے کہیں دنیا کے دوسرے ممالک سے ہو. اس کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ صرف پاکستان نہیں ہے کہ جو اسپیشل اکنامک زون بنا رہا ہے, پوری دنیا بنا رہی ہے. ایون چائنا میں اب بھی بن رہے ہیں اسپیشل اکنامک زون. ہمیں اس کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زون ہے ان کا کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر ہمیں دنیا کو پریزنٹ کریں, جی یہ دیکھیں یہ ہماری زونز ہیں, اب اس پہ آپ آئیں, ہم یہ بینیفٹ دے رہے ہیں, اس کی کیوں ضرورت ہے. میں نے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ چائنا سے پہلے انڈیا نے شروع کیے تھے اسپیشل اکنامک زون بنانے. اب امریکہ, چائنا اور انڈیا کی اکانومی کا فرق دیکھ لیں. یہ بات ہے امپلیمنٹیشن کی. انڈیا کا سسٹم ہمارے جیسا ہے, اس میں اتنی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, یہ سسٹم وہ سسٹم, وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یعنی سچویشن سیم رہتی ہے. ڈیلیز کی ان کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو ہیں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں, بٹ پریکٹیکلی جو سسٹم ہے وہ اس طرح ہی ہے. چائنا کا ڈفرنس یہ تھا, وہ بات کہتے تھے ہم آپ کو 1 ویک میں جو بتائیں گے تو 1 ویک میں ڈلیور ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں ایک 1 ونڈو ہے تو یہاں پہ ہنڈرنس کیا ہے سر, یہاں بوٹل نیکس کیا ہے؟ وہ ڈومیسٹک پالیسیز ہیں, وہ سیکیورٹی دیکھیں ہمارا سسٹم ایسا ہے. دیکھیں ایک تو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ الیکٹریسٹی, اسی طرح کنسٹرکشن کا پرمٹ لینے کے لیے 125 دن لگتے ہیں. انفورسمنٹ آف ایکٹ سسٹم بدلنا سسٹم. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو ہے, ایک ہمارا فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, پھر ہمارے 4 پروونشل بورڈ آف انویسٹمنٹس ہیں, تو وقت بہت لگ جاتا ہے. ہمارے 35 ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں 35. اب اتنی ساری آن ٹاپ آف دیٹ جو پروونشل کے کچھ سسٹم ہے وہ ڈفرنٹ ہے ایک دوسرے سے. اب جو ایس ایس سی بنے گا, اس سے جو پروڈکٹ بنے گی اس نے موو کرنا ہے ایکسپورٹ کے لیے. اب ایک ڈسٹرکٹ میں, ایک پروونس میں وہ اور چیز کو ڈیل کرے, ایک میں اور ٹیکس سسٹم کو ڈیل کرے. اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, اگر ہم اس سے ریئل بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیں چائنا ابھی جو موو ہو رہا ہے, چائنا کے ابھی دیکھیں یو ایس جو ہے, چائنا اور یو ایس کتنی آپس میں مخاصمت ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. پھر امریکن کمپنی کیوں چائنا میں کام کر رہی ہیں, ایپل ہو جائیں, بڑی بڑی کمپنیز کا نام لیں. ریزن یہ ہے کہ ان کا جو اسکل سیٹ اویلیبل ہے ادھر, جو ان کی فیسیلیٹیشن ہے وہ ان کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. جب ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے آپ یہاں سے موو کریں چائنیز امریکن کمپنیز کو, وہ کہتے ہیں میں بتائیں کس ملک میں ہمیں یہ والا انفراسٹرکچر ملے گا, یہ والا گورننس سسٹم ملے گا اور یہ مارکیٹ ملے گی اور اسے اسکل سیٹ ملے گا. مطلب ہمارے یہاں پر اکثر بات ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا میں شاید لیبر سستی ہے. ایپل کے جو ابھی سی او تھے وہ انٹرویو دے رہے تھے, وہ کہتے ہیں وہاں جو مین چیز ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں وہ ان کا اسکل سیٹ ہے, وہ ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتا. اور ہمارے یہاں اسکل پہ کتنا کام ہو رہا ہے. ہمارے آج تک پالیسی جو رہی ہے ایجوکیشن کی وہ ایکسپینڈیچر پالیسی ہے, ہماری انویسٹمنٹ پالیسی ہے ہی نہیں ہے. ہم اسکل کریٹ نہیں کر رہے, ہم بی اے ماسٹر یا اس طرح کی بہت ساری ڈگریز پیدا کر لیتے ہیں. اسکل بیسڈ لرننگ ہمیں جو دیکھنا اب چائنا میں آگے نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی اسکل سیٹ بہت اسٹرانگ ہے. یو ایس نے کرنا چھوڑ دیا تھا, وہ پیچھے رہ گیا. جرمنی چائنا ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں, وہ آگے نہیں کر رہے ہیں, جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ آگے نکل رہے ہیں. اور تیسری چیز, ہم نے جب اسکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ 60% ہے یا 61% کہہ لیں, اس میں 40% ان ایجوکیٹڈ ہے, اور اس میں سے جو ہم کہتے ہیں 63% ہماری یوتھ ہے. اب کیلکولیٹ کریں کتنے ملین لوگ ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے لیے تو بالکل کوئی اسکل کی چیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جو بھی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہاں ہر جگہ آپ کو منیمم ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے, اس کے بغیر آپ نہیں جاتے. اور اس لٹریسی ریٹ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اپنا نام پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ڈگری ہولڈر ہیں یا کچھ پڑھے ہوئے ہیں. سو یہ ہمارے جو پرابلم ہے نا ریئل گراؤنڈ پہ, ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے. ایک چیز. دوسرا جو امریکہ اور چائنا کی جو چل رہی ہے چیز, ان دونوں کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے دیں, خود سے سارٹ آؤٹ کرنے دیں,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا جو ایکسپیرینس ہے دونوں کے ساتھ بارگین کروانے کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنا گھر بھی سٹرانگ کرنا, میں 67 ہمیں پہلے 60s والا پاکستان بن جانا چاہیے کم از کم, اگر اس سے زیادہ اچھا نہیں. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک ایشوز کو ڈیل کرنا زیادہ ضروری ہے. ڈومیسٹک ایشوز کو ڈیل کریں گے تو باقی چیز فارملائز کرنے میں خاصی آسانی ہوگی. افغانستان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ افغانستان کو ون بیلٹ روڈ انیشیٹو میں یا سی پیک کے ساتھ جوڑنے سے کیا فوائد ہوں گے؟ آج شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ, انہوں نے بھی کہا کہ ہم افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں ان سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. اس پر بھی کامنٹ لیں گے, لیکن بریک کے بعد اسٹے ود می. پاک چین دوستی کی شاندار روایات کا ایک اور سنہری باب. وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب دورہ چین. دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کا خطے میں استحکام اور مشترکہ اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور عزم کا اظہار. ٹیکسٹائل، زراعت اور آئی ٹی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے سمیت سی پیک فیز 2 تیز کرنے پر اتفاق. اقتصادی زونز میں چینی کمپنیوں کی منتقلی. فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں نئی آسانیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط. دو طرفہ باہمی اعتماد کا تاریخی مظہر. عالمی و علاقائی سطح پر مشترکہ مستقبل کی طرف گامزن. پاک چین دوستی کے 70 سال. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کا تعلق اور پاکستان اور امریکہ کا تعلق. ظاہر ہے پاکستان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. جس طرح گفتگو رہی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے, تو اسی میں جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, مسعود خالد صاحب, نعیم خالد لودھی صاحب, منور حسین صاحب, شکیل احمد رامے صاحب ساتھ موجود ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے افغانستان کے امن کی جب بات کی, ہمیشہ کہا گیا افغانستان کا امن پاکستان کا امن یہ جڑا ہوا ہے. تو سر تھوڑی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے آپ رائے دیجیے گا کہ ہم کیا حالات میں بہتری ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے ظاہر ہے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی بھی کی ہے. پاکستان اب چائنا کے وزٹ میں بھی پی ایم کی طرف سے ظاہر ہے افغانستان کی بات ہوئی ہے. کچھ میٹیریلائز ہوتا ہوا دیکھیں گے, کچھ فارملائز ہوتا دیکھیں گے, ایکسٹینشن آف سی پیک ٹو افغانستان اور اس کا پھر خطے پر اثر, سیکیورٹی سچویشن پر اثر. جی میں ذرا اگر آپ اجازت دیں کہ ایک جملہ, ایک تو میں سی پیک گیم چینجر کے بارے میں صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی گیم چینجر کی بات ہو تو وہ گیم کھیلنا آنی چاہیے آپ کو, تبھی گیم چینجر کوئی جگہ ہو سکتی ہے. اور وہ بالکل شکیل بھائی صحیح کہہ رہے تھے جو بھی انہوں نے بات چیت کی ہے. بیلنس کے بارے میں ایک چیز کہہ دوں, بیلنس بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. بیلنس کا میرے نظریے کے مطابق یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھے دوست کے ساتھ بہت اچھی دوستی نبھائیں اور ایک ٹرانزیکٹیو دوست کے ساتھ ٹرانزیکٹیو دوستی نبھائیں. دس از دی بیلنس میرے خیال میں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کا رول, دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو اور ملکوں کو ایک رول پلے کرنا ہے, جبکہ افغان جو انٹرم حکومت ہے ان کو کوئی چیزیں بتانے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور میرا خیال بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے جس میں چین اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ افغان حکومت کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل تھا کہ جب بھی آپ ساتھ سپوائلرز کو جمع کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ٹریک کا پلاس اور فلانا فلانا, یا انڈیا کو بات چیت میں ڈال لے آئیں یا امریکہ کو بات چیت میں لے آئیں, تو انفیکٹ آپ سپوائلر کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں, پھر تو بات چیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اگر آپ نے اس افغان حکومت کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو امریکہ اپنی بات بے شک کرتا رہے, اس کو الگ رکھیے. چین, پاکستان, رشیا, میں بھی ایران, ٹرکی, یہ وہ ملک ہیں اور کوئی سینٹرل ایشین کنٹریز جو افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا سچویشن, سیکیورٹی سچویشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ویسے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی ان کے آنے کے باوجود ان کو بھی 6 مہینے ہوئے ہیں, نہ تو وہ پولیٹیکلی سٹیبل ہیں مکمل طور پہ, نہ اکنامکلی سٹیبل تو بالکل نہیں ہے, گورننس کے بھی ان کو ایشوز ہیں. لیکن ذرا سا بھی کچھ ہو جائے ہم کہتے ہیں جی وہ ابھی تک بھی اپنی سپیس استعمال ہونے دے رہے ہیں, اور یہ اور وہ بھول جاتے ہیں کہ 20 سال تک ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا. اتنا خون بہا ہے میرے بھائی 20 سال تک, تو پھر
ہمیں مقابلے میں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا. اور دوسری یہ کہ دیکھیں پاکستان اتنا آرگنائزڈ ملک ہے, اتنی اچھی سیکورٹی فورسز ہیں, اتنی اچھی انٹیلیجنس ہے, کیا ہماری سپیس ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوتی؟ بلوچستان میں کیا ہوا؟ تو یہ ذرا اتنی جلدی انگلی اٹھانا, اور پھر یہ بات کہ ٹھیک ہے ادھر سے فائر بھی آیا, سب کچھ ہوا, اس کا جواب بھی ہم نے دیا. یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ اصل تانے بانے تو ہندوستان میں جا کے ملتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ زور ہندوستان کی طرف لگاتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم آپ کو جواب دیں گے, سارا زور ادھر لگا ہوا ہے کہ جی افغان حکومت جو ہے نا یہ نہیں کر رہی. یہ میں اپنے کچھ بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں میں کہتا کہ ہمیں ان سے بات کر, ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ یہ اس کو روکیں, نہیں روک سکیں گے تو ہم روکیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جب تک ریکگنیشن نہیں ہو جاتی اور فارملی وہاں پر معاملات سیدھے نہیں ہوتے, تھوڑا سا پرابلم رہے گا. اور ریکگنیشن کے لیے جو درمیان میں امپیڈیمنٹ ہے, اس کی میرے خیال میں یہ جتنے ملک ہیں ارد گرد والے جن کا میں نے ذکر کیا, ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ہمارا مسئلہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے, چین کا مسئلہ ETIM کا ہے, روس کا مسئلہ چیچنز کا ہو سکتا ہے, اور ازبکس کچھ ہیں, اور ایران جو ہے وہ ویلفیئر جو ہزارہ کی ہے اس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھے اگر یہ سارے ملک بیٹھ کے افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو کہیں کہ بھائیو ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ ان چیزوں کو ریزالو ہی نہ کریں اور ساتھ ہم سے یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے دیکھیں پاکستان نے کتنا اچھا رول پلے کیا. جبکہ سر وہاں سے رویہ بھی ایسا ہے کہ وہ بیٹھنے کو بھی اور سننے کو بھی, بات کرنے کو بھی خاصے مائل ہیں. بالکل. اور پاکستان دیکھیں دنیا کو بھی بتا رہا ہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ ان کو آئسولیٹ نہ ہونے دیں, اور اتنی کوشش کر رہا ہے, اور ان کی مدد بھی کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں, دوائیاں, گرم کپڑے وغیرہ ہر چیز جا رہی ہے. تو تھوڑا سا جو ہے نا ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے حوالے نہیں کرتے, مثال کے طور پہ اگر وہ ہمارے حوالے نہیں کرتے تحریک طالبان پاکستان کو, اگر ان کے کوئی ایسے ریلیشنز ہیں تو کم از کم یہ تو انشور کریں کہ کوئی ان کی طرف سے یہ نہ, اور اگر یہ نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ تو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کریں گے, ہم مل کے کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میرا خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی کی سچویشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تبھی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو رشیا اور چین نے ایک بیان دیا ہے جس سے میں کہتا ہوں باضابطہ طور پہ یونیپولرٹی کو انہوں نے چیلنج کر دیا. جب وہ اس کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, سب کو پتا ہے, ناظرین بھی سمجھتے ہیں. اور اب جب کہ چائنا اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کریں گے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ مسائل حل کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر یہ اپنی طرف سے انالیسس بتاؤں کہ یہ پاکستان کے حق میں بہت اچھا ہوا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت گئی ہے, امریکی یہاں سے گئے ہیں, کچھ لوگ اس میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی موازنہ نہیں ہے اس بات کا. یہاں پر امریکہ تھا سپوائلر کے طور پہ, امریکہ یہاں پہ اس لیے تھا تاکہ یہاں پر خوشحالی نہ آئے, اس لیے تھا تاکہ چائنا کے اثر رسوخ کو روکے. بلکہ ایک چیز پتہ نہیں آپ اس کا ذکر کریں گے یا نہیں کریں گے, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو یہاں سے کچھ نہیں ملا. بالکل اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. امریکہ نے چائنا کا اثر رسوخ یہاں پر 10 سے 15 سال پیچھے دھکیل کر گیا ہے. وہ اگر امریکہ یہاں پر نہ ہوتا تو چائنا اب تک اپنا اثر رسوخ قائم کر چکا ہوتا, اور روس جو ہے گرم پانی تک پہنچ چکا ہوتا. تو یہ کہنا کہ امریکہ نے 20 سال کچھ نہیں کیا, امریکہ یہاں پہ کھڑا رہا ایک آبسٹیکل کے طور پہ, اور اب بھی وہ اتنا گند مچا کر گیا ہے 20 سال میں کہ یعنی رول سپوائلر کر رہا ہے سر. چیزیں خاصی ڈیلے ہوئی ہیں سر. ایک اور سپوائلر بھی ہے خطے کا, وہ ہے بھارت. اور اگر ہم چابہار پورٹ کی بات کریں, وہاں سے اب انڈیا کا نکل جانا, اور اس میں ذرا چائنا کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اب ذرا چائنیز انٹرسٹ ہے پاکستان میں, گوادر میں, اور جب چابہار ایک کاؤنٹر پارٹ کہہ لیتے ہیں اس کو, یا چابہار ایک اس کو کاؤنٹر, لیکن اب وہاں سے انڈین کو نکال دیا چائنا نے, اس کا بھی ذرا ایک پازیٹیو امپیکٹ تو آئے گا سر, وہ سیکیورٹی سچویشن پر بھی تو آئے گا. جی دیکھیں, یہ جو چابہار اور گوادر ہیں یہ کمپلیمنٹری ہو سکتے ہیں اگر دونوں ملکوں کے درمیان, ابھی ان کے انٹیریئر منسٹر شاید آ رہے ہیں, ان کے فارن منسٹر کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے. ہمیں دیکھیں ایک طرف بھارت ہے جس کے جو کہ دشمنی پکی ہے ہماری, اور اس کے کم ہونے کے بہت کم چانسز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مسائل ہیں. صحیح. ایران کے ساتھ ہمیں اپنے حالات ٹھیک کرنے چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے, ہم ان کے دل میں جو شکوک ہیں دور کرنے چاہیے, جو ہمارے دل میں شکوک ہے ہمیں ان کو بتانا چاہیے. کر بھی رہے ہیں, اور جی کر رہے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ آپ اس طرف چل پڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں بالکل مخاصمت ختم کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے کچھ بہن بھائی کہتے ہیں نا, ان کو بھی مارو اور ان کو بھی مارو, ان کو یار خدا کا نام مانو, مطلب آپ کا ایسا ملک تو نہیں ہو سکتے کہ 3 طرفہ جنگ آپ کر رہے ہوں. تو تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا تحمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں بات چیت ہے بات چیت کریں, جہاں آپ کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے اس کا آپ پکا جواب دیں
اور بہت زیادہ اپیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسعود صاحب آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور چیز پر بھی گفتگو ہوئی اور وہ ویغورز صوبے سے متعلق سوال کیا گیا تھا عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے باقاعدہ یہ پوچھا گیا کہ ویسٹ اور یورپ ایک پروپیگنڈا کرتا ہے وہاں رہنے والوں کے حوالے سے, لیکن عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ اس پر تحقیق بھی کروائی ہے, اس پر رپورٹس بھی ان کے پاس آئی ہیں کہ وہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, وہاں پہ تو بلکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کی کیا امپلیکیشن ہے سر؟ جی یہ اہم اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ تو میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے. میں بھی کئی دفعہ سنچیانگ جا چکا ہوں اور وہاں پیس آف ڈیولپمنٹ جو ہے پچھلے 10-15 سال میں بہت تیزی اس میں آئی ہے. تو اور کوئی جینوسائیڈ, اور دیکھیے نا ویسٹ نے بھی پہلے تو جینوسائیڈ کہنا شروع کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جینوسائیڈ نہیں, یہ کلچرل جینوسائیڈ ہے. تو دیکھیے وہ اس قسم کا یہ پروپیگنڈا جو ہے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے جو کی جا رہی ہے چین کے خلاف. چین کو وہ دیکھیں, چین کے 2-3 صوبے جو ہے نا وہ ولنریبل ہیں. سنچیانگ اس میں سے ہے, اس کی وجہ ہے وہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آپ کہ وہ آن روٹ ہے. یہ جو سارا BRI چل رہا ہے وہ سنچیانگ کے ذریعے چل رہا ہے, وہاں سے ٹرین جا رہی ہے, وہاں سے روڈ کنیکشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں جو کراکرم ہائی وے آ رہی ہے وہ بھی سنچیانگ سے آ رہی ہے. تو وہاں چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے گڑبڑ ہو جائے. تو چائنیز کو یہ پتا ہے کہ اگر وہاں گڑبڑ ہوئی تو بڑی مشکل ہوگی, تو انہوں نے اس کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں جس کو جینوسائیڈ سے یعنی کہ مماثلت دی جا رہی ہے. تو وہ تو ظاہری بات ہے پروپیگنڈا ہے, بالکل ٹھیک. لیکن یہ کامیاب ہو گئے. ہانگ کانگ میں جو گڑبڑ جو ہوسٹائل فورسز تھی وہ کامیاب ہو گئے تھے ہانگ کانگ میں. چین کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کر دی, لیکن وہ بھی کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ دیکھیے جی, چین اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی ہائی لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ ایک پریکٹس بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں چین کی طرف سے کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہوتی. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بالکل کچھ شرائط نہیں دیتے آپ کو, ٹھیک ہے جی, غیر مشروط حمایت ہے سر. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں 2 باتیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم. ایک تو بات یہ ہے کہ آج یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو انہوں نے ایسٹس فریز کیے ہوئے تقریباً ویسے تو 9 بلین کے ہیں, لیکن اس وقت جو آج خبر آئی ہے کہ وہ $7 بلین کی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے ہی از تھنکنگ آف ریموونگ دوز ریسٹرکشنز. تو یہ بہت بڑا گین ہوگا گورنمنٹ کے لیے. اگریڈ سر. نمبر 1, مارچ میں 2 میٹنگز ہونے جا رہی ہیں چائنا میں. ایک ہے افغانستان اینڈ امیڈیٹ نیبرز کی, اور دوسری ہے ٹروئکا کی. بالکل. چین, پاکستان اور افغانستان. دیکھیے پاکستان کا جو ہے نا انٹرسٹ, کور انٹرسٹ, وہ اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے. اس خطے میں جو واقعات ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہ ہے ریلیونٹ ہمارے لیے بہت زیادہ. اس وقت آپ دیکھیے جو آپ نے چابہار کا ذکر کیا, چین اور ہندوستان کا ذکر آپ کریں, امریکہ کا یہاں سے انخلا کا ذکر کریں, روس کی یہاں پر دلچسپی ظاہر کریں, سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ان کو ایکسس ملے اور وہ بندرگاہیں ہماری سنبھال کریں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے لیے بڑی اچھی ایک فضا پیدا ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنے جیو اکنامکس کے نیریٹو کو لے کے آگے چلے اور اکنامک کوآپریشن کی طرف جائے. اور امریکہ نے اب یہاں پر اس طریقے سے واپس نہیں آنا, یہ بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کو اتنی مار پڑی ہے, ان کو اتنی خفت اٹھانی پڑی ہے, ان کا اتنا پیسہ ضائع ہوا ہے, اور ڈومیسٹکلی ان کو اس وقت بڑا یعنی کہ اپوزیشن ہے کہ اس قسم کے آپ جو ہے دور دراز علاقوں میں جا کے اپنے ملک کا جو ہے وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ نہ پھیلائے. وہاں تو ان کی اپنی بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں. تو امریکہ اس اسکیل پہ, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا انٹرسٹ افغانستان میں ختم ہو جائے گا, وہ پاکستان کو کیرٹ اسٹک کرتا رہے گا, پاکستان کی آرم اسٹک کرتا رہے گا, جہاں ضرورت ہوگی کچھ تھوڑی سی کیرٹس بھی ہمیں ڈالے گا, ٹھیک ہے جی. وہ پلیٹر پہ وہ لے کر آئے گا امریکہ جو وہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہیں جو اویلیبل ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے خطے کے حالات پہ نظر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چین, روس, ایران, ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ اس سے فوائد حاصل. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. لاسٹ منور صاحب آپ کی طرف میں یہی پوائنٹ لے کر آتا ہوں. سر نے کہا کہ خطے میں اور اسپیشل ریجنل کوآپریشن میں بڑا فوکس کرنا چاہیے, چائنا, رشیا. آپ سے 2 باتیں, ایک شی جن پنگ کو جو دعوت دی گئی ان کے آنے سے کتنا امپیکٹ کریٹ ہوگا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کا ایک کی طرف سے دورہ شیڈیول ہو رہا ہے رشیا کا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سر؟
یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بڑی تیزی کے ساتھ یہ بتاتا چلوں. دیکھیں جو میلبرن کی جو میٹنگ ہے نا وہ یوکرین کے اوپر ہے، وہ چائنا کے حوالے سے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو کوڈ ہے اس کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے. میں نے کسی اور پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی، اس کی جو اس کے ممبرس ہیں اس کی ڈیفینیشن ہر کسی کی اپنی ہے. مثال کے طور پہ جاپنیز جو ہیں وہ آسیان کو سینٹرل پوزیشن دیتے ہیں، جبکہ امریکہ انڈیا کو سینٹرل پوزیشن دیتا ہے. اور اگر اتنا ہی کوڈ سکسیسفل تھا تو پھر آکس بنانے کی ضرورت انفیکٹ نہیں تھی. کلنٹن دور سے لے کر ایک یہ انڈرسٹینڈنگ تھی امریکن پالیسی میکرز کے اندر کہ کبھی بھی چائنا اور رشیا کو ان کو اتحاد ان کا نہیں بننے دینا. اور اب بھی ان کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پرابلم کریٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کوڈ ہے وہ ہمیں سکسیسفل اس لیے بھی نظر نہیں آتا ہے. جو انڈین فارمیشن ہے آرمی کی، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ڈپلائڈ ہیں تو وہ چائنا کے خلاف ہمیں ڈپلائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کا مقصد انڈیا بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہا. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ ملٹری اکوپمنٹ کو دیکھیں. آپ ملٹری اکوپمنٹ سارا چائنا سے تو انفیکٹ نہیں اٹھا رہے. ابھی ماڈرنائزیشن جو ہے وہ رشیا سے، چائنا سے، دیر آر نمبر آف تھنگز جو آپ لے رہے ہیں. لیکن جو آپ کا پہلے سے اکوپمنٹ ہے وہ ویسٹ سے اٹھا رہے ہیں، اور ویسٹ الائی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ پرائم منسٹر نے اسی لیے کہا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اہم ہیں. لیکن ریشنل پالیسی ہماری میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چائنا جو ہے ویسٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے. جو میکسیمم ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے سسٹم سے انہوں نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور چائنا جو ہے وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور ٹیکنالوجی سے لے کر انفارمیشن سے لے کر بلکہ وہ جو نیریٹو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر وہ بھی اپنا بلڈ کریں. اب آ جاتے ہیں افغانستان اور رشیا کی طرف. میں بالکل ایگری کرتا ہوں جس طرح جنرل لودھی صاحب نے بڑی خوبصورتی اس کو بیان کیا ہے کہ افغانستان اگر اسٹیبل نہیں ہوتا تو انفیکٹ ہم بھی اسٹیبل نہیں رہتے، اور پھر ہمارا سی پیک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رشیا کے حوالے سے جو اس وقت دورہ ہے وہ تو اس کانٹیکسٹ اگین افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہے. جو رشیا کے اندر جو اگر آپ میڈیا کو دیکھیں وہ اس کو بڑا فوکس کر رہے ہیں اور بڑا ویلکمنگ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ماضی میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. جو آپ کے جو یہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے نہیں تھے پاکستان میں. وہ خبریں اٹھاتے تھے انڈیا سے، اور ہمارے نمائندے بھی رشیا میں نہیں تھے، اور ہم CNN سے اٹھاتے تھے. تو ایک مسپرسیپشن تھی. ایگزیکٹلی گیپ آف کمیونیکیشن تھا. جیسے ہی وہ ایروڈ ہوا ہے، وہ ہٹ گیا ہے گیپ آف کمیونیکیشن، تو ایک اعتماد کی فضا اور دوبارہ اور پھر 1999 کے بعد اس طرح کا جو دورہ ہے رشین انویٹیشن کے اوپر، تو وہ اس حوالے سے سگنیفیکنٹ ہے کہ خود رشینز بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے پالیسی میکرز، تھنکرز، یونیورسٹی اسکالرز، میڈیا پر، ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو حل ہے وہ رشیا اور پاکستان اور چائنا مل کر اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، جس کی نشاندہی جنرل لودھی صاحب نے کی. تو اس تناظر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دورہ. ٹھیک ہے. لیکن سر میں پھر آؤں گا شی جن پنگ کے دورے کے حوالے سے، چونکہ جب بھی اتنے ہائی لیول کے دورے ہوتے ہیں، دیکھیں اب ڈسکشنز ہوتی ہیں، بہت سی اور میٹنگ ساتھ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی ہنڈرنس ہو، کوئی اور مسائل وہ ختم ہوتے ہیں. تو چونکہ ایک تاثر یہ رہا ہے کہ سی پیک سلو ڈاؤن، یہ تاثر رہا ہے کچھ مسائل تھے، اس تاثر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی رہا، تاثر یہ بھی رہا کہ چائنیز خوش نہیں ہے. تو ان تمام تاثرات کی نفی ہو جاتی ہے؟ بالکل نفی ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے ہم فیز 1 کے اندر تھے، اب فیز 2 کے اندر ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں سستی نہیں تھی. لازمی بات ہے کہ آپ نیا پروجیکٹ اٹھاتے ہیں، اس کے نٹ بولٹ جو ہے وہ ٹائٹ کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. اور انفیکٹ ایک مخالفت بھی تھی انڈیا کی طرف سے تھی، یا جو دوسرے میجر پاورز ہیں ورلڈ کے ان کی طرف سے تھی. ان کا نیریٹو آ رہا تھا، اس کو بھی آپ نے جس کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، اور یہ دنیا میں پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چائنا اگر 2 اکانومیز انٹیگریٹ کرتی ہیں تو پھر ان کا پولیٹیکل سسٹم بھی ڈومینیٹ کرے گا اس خطے میں، جو جان میرشائمر کا جو آرگومنٹ ہے. لیکن اس کو کشور محبوبانی نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو کنٹین کیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ چائنا کی یہ تاریخ میں رہا ہی نہیں ہے. جب چائنا پاورفل تھا 1500 کے اندر، نیول پاور تھا، تب بھی انہوں نے کسی خطے کو جا کے کالونائز نہیں کیا. تو یہ آرگومنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن جو چائنیز پرائم منسٹر کا اپنا پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے پاکستان کا، انفیکٹ وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اور وہ جس طرح سے مسعود صاحب نے بھی بڑا خوبصورتی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ آل ویدرڈ فرینڈشپ ہے ہماری، اور کنسسٹنسی نظر آتی ہے. اور بنیادی فرق US اور چائنا کے حوالے سے جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ US ہمیشہ کنڈیشنز کے ساتھ آتا ہے اور چائنا وداؤٹ کنڈیشن آتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے. شکیل صاحب آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ بھی کیجیے گا. چھوٹا سا سوال بھی کر لیتا ہوں آپ سے.
چونکہ ایک تو آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے پہلے، اگریڈ، لیکن سر ایگریکلچرل سطح پر جو تعاون چائنا کا اور پاکستان کا اب ہم ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچرل اکانومی ظاہر اس پہ پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر وہ ہائیبریڈ بیج ہو، وہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہو، یہ سب معاملات ہوں، اس کا ظاہر امپیکٹ تو آئے گا. اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تو ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو ڈومیسٹک ایشوز نہیں آئیں گے؟ اچھا، اس پہ آنے سے پہلے میں 2 چیزیں کرنا چاہوں گا. ایک تو مسعود صاحب نے بات کی تھی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہ جو 7 بلین والی بات کی ہے، اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 3.5 بلین ہم وہ وکٹم تھے جو 9/11 کے ان کو دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آدھی رقم اس نے کاٹ لی ہے. ٹھیک. اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے، یو ایس اے کا اب بھی جو آبجیکٹیو ہے وہ کیاس ہے اس ریجن میں. کر پائے گا؟ یہی چیز ہے کہ یہاں پر پاکستان اور چائنا کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کو کانفیڈنس ملے، ان سے بات کریں اور ہیومینٹیرین کرائسس کو اوارڈ کریں. بالکل ٹھیک. کیونکہ ادروائز اگر وہ ہیومن کرائسس اوارڈ نہیں ہوتا ہے، جو کہ ویسٹ اور کیا کہتے ہیں کہ یو ایس آلویز از ٹرائنگ کہ یہاں پر کیاس کریٹ ہو، اسی لیے وہ آدھا پیسہ ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک. ایک چیز نہیں سر، لیکن اگر امریکہ بھی یہ چاہے اور انڈیا بھی چاہیے، 2 اسپوائلر یہ چاہیں گے، تو پھر کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ یہ پاکستان، اور میں یہ تو کہہ رہا ہوں پاکستان اور چائنا اور رشیا کو بیٹھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، اور بیسٹ سوٹیبل وے یہی ہے ان کا ہیومینٹیرین کرائسس کو اوارڈ کریں، بجائے پہلے اس کے کہ ہم بات کریں کہ آپ پہلے یہ ریکگنائزیشن لے لیں، یہ لیں، وہ لیں. دیکھیں وہ تو آبجیکٹو لینا چاہتے ہیں، جب لوگ بھوک سے مریں گے وہ کچھ بھی کریں گے. صحیح. امپیکٹ کس پہ؟ ہم پہ آئے گا، امریکہ پہ نہیں آئے گا، بالکل ویسٹ پہ نہیں آئے گا، ہم سے پہلے پاکستان پہ آئے گا، متاثر ہوگا، چائنا پہ آئے گا، رشیا پہ، سینٹرل ایشیا پہ آئے گا. تو ہمیں اس پہ کیٹیگوریکلی بڑا کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. جب دوسری بات ہم کرتے ہیں افغانستان کی اور یو ایس کی، میرا نہیں خیال کرتا افغانستان کو فنڈ انفریز کرنے کی بات کرنی چاہیے تھی. اچھا، ان کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو کلیم کرتے آپ یہاں سے بھاگیں، ہماری ڈسٹرکشن ہوئی ہے، پلنٹی پے کرو. اچھا، یہ ڈیفرنٹ پوائنٹ سر نے ریز اس کو چاہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو وہ کہتے ہیں نا، دیکھو مذاق اڑاتے ہیں جو ہمارے پیسے ہم سے مانگتے ہو، بڑے غیرت مند ہو. سر یہ اور دینے نہیں ہے، ابھی بھی آوازیں انہوں نے ادھر ڈائیورٹ کر دیے، آگے جو آنے انہوں نے اپنی ہی کمپنیوں کو دے دینے ہیں، یو این ڈی پی کو دے دیے، یو این کو دے دیے، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، اپنی کمپنی کو دے دینے ہیں. کہتے جی آپ اسے کمپنسیشن پے کرو ہمیں. ہمارے ملک میں آپ 20 سال مار کرتے رہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ہمارے لوگ مار دیے، اب ہمیں پے کرو، نہیں تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں. یہاں تو کورٹ آف جسٹس جو ہے جو پروو کرتی تھی کہ پوائنٹ بڑا سمپل ہے یہاں پر، وہ کہتے ہیں اگر ہم ٹیررسٹ تھے تو آپ نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیوں کر کے حکومت کیوں دے کی گئی. سر یہ جو آپ مشورے دے رہے ہیں اس پہ میں تو کہتا ہوں عمل درآمد ہو جائے. تو دیکھیں وہ عمل درآمد کی بات جو ہے جو بھی ہے ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ ہونا چاہیے. نمبر 2 اب ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، بس لاسٹ منٹ سر پلیز. جتنا ایگریکلچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کس چیز میں بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ جو B2B کوآپریشن آئے گا ایگریکلچر کا، پاکستان میں کتنے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ہماری 89% وہ ہیں فارمرز جن کی لیس دین 12 ایکڑ ہے، جس میں 3 ملین وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس فارم مور دین 3 ملین فارم وہ ہیں جن کی لیس دین 2.5 ایکڑ ہے. بالکل ٹھیک. اونلی ہماری جو گورنمنٹ کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے نا مور دین 8 ملین ایکڑ، وہ ہے B2B میں یوز ہو سکتی. بالکل ٹھیک. جو ہمیں فارمر کے لیے یوز کرنا ہے اپنے اس کو، اس کے لیے میں کہتا ہوں اس کو ہمیں ڈیول ایج پالیسی بنانی پڑے گی. ایک جو ہماری ایگریکلچر کی گروتھ کو سسٹین کرے، وہ گورنمنٹ اور ان کے بزنس گروپ کے ساتھ مل کے. نمبر 2 ڈیولپمنٹ جو ہمارے اسمال فارمر کو کیٹر کرے، جس میں ہم سبسڈی دیتے ہیں وہ بڑے فارمر کے لیے نہ ہوا، ہم ابھی بلینکٹ سبسڈی دے دیتے ہیں جو بڑا فارمر لیتا ہے. مجھے بتائیں ایک بندہ جس کی لیس دین 1 ایکڑ ہے اس کو اب 1000 روپے کی چھوٹ دیتے ہیں 10,000 کے بیک پہ، اس کو 1 ایکڑ والا لیس دین 1 ایکڑ والا کہاں سے خریدے گا؟ یا اس طرح آپ 2.5 ایکڑ پہ، یہ ہمیں بڑا ڈیول ایج پالیسی پہ جانا پڑے گا. ٹائم کم ہے ادروائز آئی وڈ ایکسپلین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سر. شکیل صاحب بہت شکریہ، منور صاحب آپ کا شکریہ، مسعود خالد صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین یہ گفتگو ہم نے جو کی اس میں صرف ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی انٹرویو میں ایک اور بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں نصف آبادی غربت کی سطح سے اس کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جو بھی پالیسی بناتا ہوں، جو میری سوچ ہے وہ صرف اور صرف غریب آدمی کے لیے ہے، یہاں کے رہنے والوں کی بہتری کے لیے. اور ہمارے اس ڈسکشن کا بھی اینڈ یہی ہے کہ جو پالیسی بنے، جو ملاقات ہو، جو بات ہو، وہ صرف اور صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ہونی چاہیے، امن کے لیے ہونی چاہیے، بہتری کے لیے ہونی چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.